اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث فلسفہ مقدماتی میں چل رہی ہے۔ اہم ترین بحثیں بعض جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی ہیں۔ ایک اور اہم بحث جو فلسفہ اسلامی میں ڈسکس ہوتی ہے وہ 3 اصطلاحیں ہیں، اور آپ جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں فلسفہ اسلامی کی، شروع سے لے کے آخر تک ان اصطلاحوں سے سروکار رہتا ہے، تو لہٰذا ان اصطلاحوں کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اس سطح میں جو درس دے رہے ہیں یہ بہت ہی پرائمری لیول کا ہم نے رکھا ہے، اور اس کے اندر فقط کنسیپٹ کلیئر کروانے ہیں، باقی دلیل کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، یہ ساری بحثیں جو ہیں انشاءاللہ جو بعد والے مراحل میں جو ہے وہ طے کی جائیں گی اور بیان کی جائیں گی۔ ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ ممکن کی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلانی چیز جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، یا مثلا دوسری اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ یہ ممتنع ہے، ممتنع الوجود ہے۔ ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے اسی کے اندر اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ بس ہمارے پاس 3 ٹرمز جو ہیں وہ موجود ہیں، ممکن، ممتنع اور واجب۔ اگر ہم اس کو مصدر کی حالت میں لے آئیں، عربی کے اندر جو ہے وہ مصدر کی جو حالت ہے، ممکن کو امکان کہتے ہیں، ممتنع کو امتناع جو ہے اس کا مصدر بنتا ہے، اور واجب جو ہے اس کا مصدر وجوب ہے۔ ممکن جو ہے کہاں سے نکلا ہے؟ امکان سے۔ ممتنع امتناع سے نکلا ہے، اور واجب جو ہے کس سے بنا ہے؟ وجوب سے، یعنی یہ ورڈ جو واجب کا ہے وجوب سے بنا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 اس وقت جو ہے وہ ورڈ موجود ہیں، امکان، امتناع اور وجوب۔ یہ پھر کسی چیز کے ساتھ جب متصف ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پھر ممکن، ممتنع اور واجب کہلاتی ہے۔ یعنی اگر ایک چیز امکان کے ساتھ متصف ہو جائے اس کو ممکن کہیں گے، اگر وہ وجوب کے ساتھ متصف ہو جائے اس کو واجب کہیں گے، اگر وہ امتناع کے ساتھ متصف ہو جائے اس کو ممتنع کہیں گے۔ خوب، یہ بحث ہے کیا؟ بحث یہاں پر یہ موجود ہے کہ ہمارے پاس مختلف حقائق موجود ہیں، ہم ان حقیقتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سروکار رکھتے ہیں۔ میں ہوں ایک حقیقت، یہ تمام چیزیں جو میرے سامنے موجود ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب ان حقیقتوں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے ایک، کون سا سوال؟ وہ یہ ہے کہ ہم پچھلی بحثوں کے اندر یہ تفصیل سے مطلب پڑھ کے آئے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ وجود ہے، خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے، خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے۔ وجود کے علاوہ جو ایک ماہیت نام کی حقیقت ہے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ خارج میں وجود کی طرح موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ذہن میں وجود رکھتی ہے، کہ تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر بات ہو گئی ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کریں، یہاں پر دوبارہ اس کا تکرار نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حقیقتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، میں بھی ہوں، میرے علاوہ بھی حقیقتیں موجود ہیں بہت ساری حقیقتوں کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، کسی کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، کسی کو ہم نے فہم کیا ہوا ہے، تو یہ جو حقیقتیں ہیں یہ وجود ہیں۔ اب آیا یہ جو وجود ہے ان حقیقتوں کے ساتھ کس قسم کا رابطہ رکھتا ہے؟ آیا وجود، مثلا وجود آیا میرے لیے ضروری ہے، میری ذات کے لیے ضروری ہے وجود، یا ضروری نہیں ہے؟ اگر ضروری ہو گیا وجود میری ذات کے لیے تو اس کو کہیں گے یہ واجب الوجود ہے۔ اگر میری ذات کے لیے ضروری نہ ہوا اس کا حکم کوئی اور بنے گا، مثلا یہ ممکن الوجود کہلائے گا۔ تو لہٰذا میں انتہائی سادہ تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ اگر فنی طور پر میں اس بحث کو بیان کرتا تو ایک اس کا انداز بیان کرنے کا اور ہے۔ میں ذرا مثالوں کے ساتھ اور بہت ہی تسامح کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آسان زبان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہر کوئی انسان جس نے پہلے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ ان بحثوں کو سمجھ لے کہ حقیقت میں ان میں کہا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ حقیقتیں ہمارے پاس وجود رکھتی ہیں۔ اب وجود کی نسبت ہم نے دیکھنی ہے کہ آیا وجود اس کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنی حقیقت کو مد نظر رکھیں،
مثلا میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں، آیا میری ذات کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی خود جو میری ذات ہے، یعنی جس کی وجہ سے میں ہوں، اس میں وجود کا ہونا ضروری ہے؟ اگر کہا جائے کہ وجود کا ہونا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا، چونکہ میری ذات کے اندر وجود رکھا گیا ہے۔ جیسے مثلا نمک کے لیے نمکینی اس کی ذات میں شامل ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے، تو لہٰذا نمک جیسے ہی وجود میں آتا ہے خارج میں تو کیا ہے؟ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مثال لے لیں چینی کی، کہ چینی جب سے ہے میٹھی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چینی ہے لیکن میٹھی نہ ہو، بعد میں اس کو میٹھا دیا گیا نا۔ چینی کی ذات اس کی کیا ہے؟ وہ مٹھاس ہی ہے۔ اگر وہ مٹھاس لے لی جائے تو اس کو چینی نہیں کہا جائے گا۔ تو آیا میری ذات وجود کی نسبت اس قسم کی حیثیت رکھتی ہے کہ میری ذات کو وجود اس حد تک ضروری ہے کہ اگر وہ وجود ہوگا تو میری ذات ہوگی، والا وہ وجود نہ ہوا تو ذات نہیں ہوگی میری؟ اگر کہا جائے کہ میری ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وجود ہو، وجود میری ذات کے لیے ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے ہمیشہ سے ازل سے ہونا چاہیے تھا، چونکہ میری ذات کو وجود چاہیے۔ اگر وجود جو ہے وہ ضروری ہے میری ذات کے لیے تو پھر مجھے واجب الوجود ہونا چاہیے تھا اور ازل سے ہونا چاہیے تھا اور ابد تک رہے، اور یہ وجود کبھی ختم نہ ہو، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم وجدانی طور پر درک کر رہے ہیں کہ میں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اس کائنات میں وجود رکھتا ہوں، یعنی وجود پیدا کیا ہے، متولد ہوا ہوں یہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ذات میں وجود ضروری نہیں ہے۔ میری ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجود کی نسبت کسی قسم کے کوئی رجحان نہیں رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماہیت کے بارے میں نے ایک وضاحت دی تھی کہ ماہیت جو ہے وہ وجود اور عدم کی نسبت متساوی ہے، برابر ہے۔ یعنی نہ تو ماہیت یہ چاہتی ہے کہ وجود ہمیشہ میرے پاس رہے، اور نہ ہی ماہیت یہ چاہتی ہے کہ عدم میرے پاس ہمیشہ رہے، بلکہ وہ بالکل ہی نیوٹرل ہے وجود اور عدم کی نسبت۔ مجھے وجود دے دے علت تو لے لوں گی، اگر عدم دے دے تو لے لوں گی۔ تو یہی ذات، ہماری ذات کی جو وجود کی نسبت کیفیت ہے وہ اسی طریقے کی ہے کہ ہماری ذات، کہ میری ذات کیا ہے؟ انسان ہونا۔ انسانیت اور انسان ہونے کے لیے، یعنی انسانیت کے جو میری ذات ہے وجود کی نسبت رجحان نہیں رکھتی ہے۔ اگر خداوند متعال جو کہ علت ہے اس نے وجود دے دیا تو یہ انسان وجود میں آ جائے گا، اگر خدا نے وجود نہ دیا تو یہ انسان وجود میں نہیں آئے گا۔ بس وجود کی نسبت جو ہے اس کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا، کوئی طلب نہیں ہے، بس منتظر ہے علت کے فیصلے کی۔ اگر علت فیصلہ کرے کہ تم نے وجود لینا ہے تو یہ وجود ایکسپٹ کر کے خارج میں آ جاتی ہے۔ اگر علت فیصلہ کر دے کہ تمہیں دار وجود میں نہیں جانا ہے، تمہیں خارج میں نہیں جانا ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تقاضا بھی نہیں ہے۔ تعبیریں بہت میں سادی کر کے بیان کر رہا ہوں، حقیقت ماجرا جو ہے وہ اس سے کہیں دقیق تر ہے، اور یہ جو مراحل میں ذکر کر رہا ہوں اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا عالم موجود ہے جہاں پر انسانیت نام کی ایک حقیقت موجود ہے، خدا پھر آ کر اس کے ساتھ وجود ملا دیتا ہے اور پھر وہ خارج میں آ جاتی ہے نا۔ یہ فقط مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارا وجود کی نسبت کس قسم کا رابطہ ہے۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے مثالیں دے کر اور مطالب کو نیچے لا کر جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مطلب ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بس ایک مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جو رابطہ ہے وجود کی نسبت وہ ضرورت کا نہیں ہے، حتمیت کا نہیں ہے، یعنی حتماً ہمیں وجود نہیں چاہیے ہوتا، نہ علت کے محتاج ہیں ہم۔ اگر علت وجود دے دے تو ٹھیک ہے، وجود میں آ جائیں گے، اگر وجود نہ دے تو کوئی تقاضا و رجحان نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں وجود کی نسبت تو ہمارا رابطہ جو ہے وہ نیوٹرل والا ہے، کہ ہم وجود کی نسبت کسی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھتے ہیں، کوئی رجحان نہیں رکھتے ہیں۔ اب آ کر اس کو پرکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے عدم کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ آیا میری ذات کے اندر
تقاضا موجود ہے عدم کا کہ میری ذات یہ چاہتی ہے کہ عدم میرے پاس رہے، یا یہ تقاضا موجود نہیں ہے؟ یا پھر اس طریقے سے میں بیان کروں کہ آیا میری جو ذات ہے انسان ہونا ہے، اس کے لیے عدم کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اگر کہا جائے کہ عدم کا ہونا ضروری ہے تو پھر مجھے کبھی بھی اس وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ عدم میرے لیے ضروری ہے، اور جب عدم میرے لیے ضروری ہے تو جو چیز عدم ہو وہ کبھی خارج میں نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے مثلا آپ دیکھ لیں کہ وجود اور عدم یہ دونوں، مثلا یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ یا ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو بھی اور نہ بھی ہو ایک ہی جگہ کے اوپر، اصل ممتنع اس کو کہا جاتا ہے۔ بس یہ خارج میں کبھی نہیں آ سکتا، 2 اور 2 5 یہ کبھی خارج میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عقلاً محال ہے۔ عدم اس کے لیے ضروری ہے، 2 اور 2 5 2 اور 2 5 کے لیے کیا ہے؟ عدم ضروری ہے، کبھی بھی خارج میں یہ نہیں آ سکتا، 2 اور 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس میری ذات بھی جو ہے وہ عدم کے ساتھ اس قسم کا رشتہ نہیں رکھتی ہے کہ تقاضا کرے کہ میرے پاس عدم رہنا چاہیے، میرا رجحان ہے، تقاضا ہے کہ عدم ہو میرے پاس، تو عدم اگر وہ تقاضا رکھے، اس کی طرف رجحان رکھے، عدم کو ضروری سمجھے اپنی ذات کے لیے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ممتنع الوجود ہو جائے گا، یعنی اس کو پھر کبھی بھی خارج میں نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح کے شریک باری کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خدا کا جو شریک ہے اس کے لیے عدم ضروری ہے، لہذا کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا۔ نقیضین کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور ان کا جمع ہونا جو ہے اس کے لیے عدم ضروری ہے، یعنی پس یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ خارج میں کبھی بھی نقیضین جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے، آ نہیں سکتے۔ نقیضین سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتاب کا ہونا اور کتاب کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ دونوں آپس میں کیا ہے؟ نقیضین ہیں، اور ایک ہی کتاب۔ مثلا یہ میز میرے سامنے موجود ہے، یہی میز یہیں پر موجود بھی ہو اسی وقت اور موجود نہ بھی ہو، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ہونا اور نہ ہونا جمع نہیں ہو سکتے، یا ہے یا نہیں ہے۔ اس ہونا اور نہ ہونا ان کے لیے عدم جو ہے، ان کے جمع ہونے کے لیے عدم ضروری ہے، پس یہ کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتے۔ بس ہم نے دیکھا کہ میرا جو رابطہ ہے عدم کی نسبت وہ بھی وجود ہی کی طرح کا ہے، یعنی نیوٹرل ہے۔ میری ذات نہ تو وجود کا تقاضا کرتی ہے نہ عدم کا تقاضا کرتی ہے، میرے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، چونکہ اگر میرے لیے وجود کا ہونا ضروری ہوتا تو میں واجب الوجود ہوتا اور ہمیشہ و ازل سے موجود ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر عدم میرے لیے ضروری ہوتا تو پھر میں ممتنع الوجود ہوتا اور کبھی بھی خارج میں نہ آتا۔ جس طرح 2 نقیضین خارج میں جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح شریک باری خارج میں نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کیا ہے؟ میں بھی پھر خارج میں نہ آ سکتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں خارج میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عدم کی طرف نسبت ضرورت کا نہیں ہے۔ میرا رشتہ جو عدم کے ساتھ ہے وہ ضرورت والا نہیں ہے، حتمیت والا نہیں ہے، اور میرا جو رشتہ وجود کے ساتھ ہے یہ رشتہ حتمیت اور ضرورت والا نہیں ہے۔ بس ایسی ذات جس کا نہ وجود کے ساتھ حتمیت کا رشتہ ہو، نہ عدم کے ساتھ حتمیت کا رشتہ ہو، ضرورت کا رشتہ ہو کہ حتمن و حتمن ہونا چاہیے، ایسا رشتہ جو ہے وہ نہ ہو، ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے، ممکن الوجود ہے۔ جس کا رشتہ وجود کے ساتھ ضرورت والا ہو واجب الوجود ہے، جیسے خداوند متعال ہے، خدا وجود ہے، وجود اس کے لیے حتمی ہے، اگر وجود نہ ہو تو وہ خدا نہیں ہے، بس وہ واجب الوجود ہے، وہ ازل سے ہے۔ اور جس کے لیے عدم ضروری ہوتا ہے اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں، کہ اس کا وجود ممتنع ہے، امتناع رکھتا ہے، آ ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اور جس کا رشتہ وجود اور عدم کے ساتھ جو ہے مساوی کا ہو، نیوٹرل ہو، وہ بالکل اس کی نسبت کسی قسم کا رجحان تقاضا نہ رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ ممکن الوجود ہے۔ میرا وجود ممکن ہے، چونکہ میرا وجود نہ تو وجود کے ساتھ جو رشتہ رکھتا ہے وہ حتمیت والا رکھتا ہے، نہ عدم کے ساتھ حتمیت کا رشتہ رکھتا ہے، بس میں ممکن الوجود ہوں۔ بس یہاں پر 3 اصطلاحوں کی وضاحت ہو گئی ہے، ایک واجب الوجود،
کہ ایسی ذات کہ جس کے لیے وجود ضروری ہے، حتمی ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور یہ ازل سے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عدم محال ہوتا ہے، کبھی بھی یہ معدوم نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ ہم خداوند متعال کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند متعال وجود محض ہے، وجود حتمی ہے اس کے لیے، اور اس کے اوپر عدم جو ہے وہ محال ہے، یہ معدوم نہیں ہو سکتا۔ دوسری اصطلاح سامنے آئی ممتنع الوجود کی، امتناع عین کے ساتھ، ممتنع الوجود کی، کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جو عدم جس کے لیے محال ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ذات ہے کہ جس کے لیے عدم محال ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ ممتنع کو سمجھ سکیں، وائلا ایسا نہیں ہے کہ ایک ذات ہے جو ایک جہان ہے عدم، اور یہ ذات وہاں پر رہ رہی ہے، اور وجود یہ والا عالم ہے یہاں نہیں آ سکتی ہے نا، ذات سمجھانے کے لیے ذہنی تحلیل کرتے ہوئے ممتنع وہ اشیاء کے جو کبھی بھی خارج میں آ ہی نہیں سکتی، عقلاً محال ہے، ان کو تحلیل اگر کرنا ہو تو پھر اس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں کہ ایک ایسی شے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ عدم جو ہے وہ ضروری ہے، وہ کبھی خارج میں نہیں آ سکتا ہے۔ بس دو اصطلاحیں سامنے آ گئی۔ تیسری اصطلاح پھر یہ سامنے آئی ہے ممکن الوجود کی، کہ ایسی چیز، ایسی ذات کے جس کا وجود اور عدم کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کیا ہو، مساوی کا ہو، نیوٹرل ہو، یہ بالکل ان کا نہ اس کے لیے وجود ضروری ہو نہ اس کے لیے عدم ضروری ہو، جیسا کہ میں ہوں، آپ ہیں، یہ اشیاء ہیں، ان ساروں کا رشتہ جو ہے وہ وجود کے ساتھ اور عدم کے ساتھ امکان کا ہے، ممکن ہے وجود رکھے، ممکن ہے عدم رکھے۔ بس جتنی بھی اشیاء خدا کے علاوہ ہیں اور اس جہان میں وجود رکھتی ہیں ان کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ بس ایک تعبیر آپ معمولاً سنتے ہوں گے یا سنیں گے یا پڑھیں گے کتابوں کے اندر یا پڑھی ہوگی کہ ما سوی اللہ، یعنی خدا کے علاوہ تمام حقیقتیں ممکن الوجود ہیں، یعنی نہ وجود ان کے لیے ضروری ہے نہ عدم ان کے لیے ضروری ہے۔ خدا ایسی حقیقتوں کو جب چاہے وجود کا لباس پہنا دیتا ہے، اس کو پھر ہم حقیقت کہتے ہیں، اور اگر چاہے تو ان کو وجود کا لباس نہ پہنائے تو پھر وہ معدوم ہی رہتی ہیں، اور اس کو ہم حقیقت نہیں کہتے ہیں، اور وہ معدوم ہی ہوتی ہیں۔ تو بس اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ، میں ہوں، میں ممکن الوجود ہوں، وجود رکھتا ہوں، لیکن میری اولاد جو ابھی یہاں پر وجود نہیں رکھتی ہے، یا وہ انسان جو ابھی بعد والے زمانے میں آئیں گے، وہ بھی کیا ہے، ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ وجود پیدا کر لیں، چونکہ ان کی ذات کے اندر عدم کا تقاضا نہیں ہے، یعنی حتمیت کا رشتہ نہیں ہے عدم کے ساتھ کہ حتماً عدم کے ساتھ متصف رہنا ہے، ممتنع نہیں ہے ان کی ذات۔ پر جب ممتنع نہیں ہے تو اس کا رشتہ جو عدم کے ساتھ جو ہے وہ مساوی کا ہے، نیوٹرل ہونے کا ہے، تو لہٰذا ابھی وہ معدوم ہے، چونکہ ابھی علت نے اس کو وجود نہیں دیا ہے، لیکن جیسے ہی علت اس کو وجود دے دے گی وہ وجود میں آ جائیں گے۔ بس ممکن الوجود سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے۔ فلسفے میں اب بس آپ کے لیے واضح ہو گیا، جب بھی ممکن الوجود کہا جائے، جب بھی جو ہے وہ واجب الوجود کہا جائے، جب بھی ممتنع الوجود کہا جائے، اس سے کیا مراد ہے۔ دوبارہ خلاصہ کیے دیتا ہوں، واجب الوجود یعنی جس کے لیے وجود ضروری ہے، ممکن الوجود جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اور ممتنع الوجود جس کے لیے عدم ضروری ہے، ممتنع الوجود ہے، وجود میں آ ہی نہیں سکتا، امتناع پایا جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاحیں موجود ہیں، تین قسم کی فلسفے کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امکان کی، یہ ممکن الوجود کی مختلف اصطلاحیں وجود رکھتی ہیں، فلسفے میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، فلسفہ اسلامی کے اندر، اور بہت سارے اس کے اوپر نتائج مترتب ہوتے ہیں، ان سے آشنائی رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں وضاحت کرتے ہیں تاکہ درس لمبا نہ ہو جائے اور آپ کے لیے مطلب سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔